نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارا درس قرآن آج سورۃ رحمان تک پہنچا۔ اللہ جل شانہ نے سورہ رحمان میں جنت کی دو قسمیں بیان فرمائی ہے، ایک خواص کی جنت ہے اور ایک عوام کی جنت ہے۔ اللہ جل شانہ نے خواص کی جنت میں حوروں کا جب تذکرہ فرمایا تو فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کأنہن الیاقوت والمرجان۔ یہ حوروں کی تین قسمیں بلکہ تین خوبیاں بیان فرمائی ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ ان کی نظریں جھکی ہوئی، پاک دامن، خوبصورتی اور حسن و جمال میں یاقوت و مرجان یعنی گوہر آبدار کی طرح۔ یہ تین صفات اللہ جل شانہ نے حوروں کی بیان فرمائی ہے، یعنی خوبصورت بھی ہیں، حسن و جمال میں لاجواب، اور پاک دامن بھی ہیں، اور شرم و حیا کا پیکر بھی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان تین صفات میں جس صفت کو پہلے بیان فرمایا وہ ہے شرم و حیا والی صفت، کہ فیہن قاصرات الطرف، کہ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ عورت کی خوبصورتی شرم و حیا میں ہی ہے۔ مجھے حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ دختر نہیں بھولتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لانے کے لیے جب ان کے والد حضرت شعیب نے بھیجا تو اس کے واپسی کا جو انداز تھا اللہ جل شانہ نے وہ انداز بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ تمشی علی استحیاء، کہ وہ لڑکی ایسے چل رہی تھی گویا کہ وہ شرم و حیا کا پیکر ہے۔ اس کے ایک ایک چال سے، ایک ایک ڈھال سے، ایک ایک انداز سے، ایک ایک قدم سے شرم و حیا ٹپک رہا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کیا انداز تھا، کیا طریقہ تھا کہ وہ راستے کے ایک کنارے پر چل رہی تھی، بیچ راستے میں سے نہیں چل رہی تھی، اور وہ پیچھے تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے تھے۔ جہاں وہ راستہ بتاتی تو وہ پہلے کہہ دیتی کہ دائیں طرف مڑنا ہے، بائیں طرف مڑنا ہے، آگے نہیں چل رہی تھی، پیچھے نہیں چل رہی تھی۔ یہ تو ہمارے شہروں کی بدعت ہے کہ میاں صاحب پیچھے ہوتا ہے اور بیوی صاحبہ آگے آگے، گویا کہ تابع پیچھے متبوع آگے۔ تو یہ ہماری بدعت ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے خواص کی جنت کی حوروں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں پہلی صفت شرم و حیا ہے، کہ شرم و حیا مقدم ہے اور عورت کے لیے۔ اگرچہ مردوں میں بھی یہی ہے کہ محبوب کا فرمان بھی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب شرم ختم ہو جائے، حیا ختم ہو جائے تو جو دل میں آئے، جو دل چاہے کرو۔ دوسری صفت اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ وہ پاک دامن ایسی ہیں کہ کسی انسان نے انہیں نہیں چھویا، کسی جن نے انہیں نہیں چھویا، پاک دامن بھی ہے۔ محبوب کا فرمان ہے کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کیا ہے؟ فرمایا کہ اس میں پہلی خوبی یہ ہے کہ شوہر حکم کرے تو وہ اطاعت کرے۔ اطاعت تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہر طرح کی اطاعت کرے، جب جب بلائے نہ کرے۔ اور دوسری جو اس کی نیکی کی صفت ہے کہ نیک بیوی، کہ مرد اس کو دیکھے تو دل خوش کر دے، یعنی وہ مسکرا کر اس کو جواب دے، مسکرا کر اس کی طرف دیکھے کہ مرد کا دل خوش ہو جائے جب اس کو دیکھے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جب باہر جانتی ہیں تو وہ بن ٹھن کر، سنور کر، زیب و زینت اختیار کر کے جاتی ہیں،
اور جب گھر میں رہتی ہیں تو ملنگوں کی طرح، فقیرنیوں کی طرح رہتی ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، منہ ہی نہیں دھوتی، پتہ نہیں کیا کچھ کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ نیک بیوی، مرد حکم کرے، شوہر حکم کرے تو اطاعت کرے، مرد اس کی طرف دیکھے تو دل خوش کر دے، اور اس کے عدم موجودگی میں اس کی ناموس کی، اس کی عزت کی، اس کی جان مال کی حفاظت کرے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو صفت بیان فرمائی حور کی کہ وہ کانہن الیاقوت والمرجان، وہ گوہر آبدار کی طرح ہے۔ تو بہرحال عورت میں جو سب سے بڑی چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے، وہ اس میں شرم و حیا ہے۔ شرم و حیا کا پہلا درجہ ہے، دوسرا درجہ اس کی پاک دامنی کا ہے، اور تیسرا درجہ اس کے حسن و جمال کا ہے۔ اس کی تائید ایک روایت کی اس سے بھی ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے: ان کے مال کی وجہ سے، ان کے حسب نسب کی وجہ سے، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور ان کی دینداری کی وجہ سے۔ محبوب نے فرمایا کہ دینداری کو تم ترجیح دینا، یعنی اگر یہ 4 چیزیں کہیں موجود ہو جائیں تو کہیں ترجیح دینی ہو تو وہ دینداری کو ترجیح دی جائے کہ دیندار عورت سے نکاح کیجیے۔